Welcome to our channel Sadkai Jariya, a free Islamic courses channel. Faryal Uzair presenting you. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. سورت الفاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت. قرآن پاک کی ابتدا اسی سے ہو رہی ہے. الفاتحہ کھولنے والی. اللہ کی کتاب آپ کے سامنے کھل رہی ہے، اور یہ سورت قرآن پاک کی تمام سورتوں سے زیادہ افضل سورت ہے. اس کی فضیلت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھنا لازم قرار دیا گیا. زندگی میں ہم سب سے زیادہ قرآن پاک کے اسی حصے کا مطالعہ کرتے ہیں. ہر روز کم از کم 17 بار، 17 فرائض ہیں دن کے، کم از کم 17 بار اس سورت کو اپنے زبان سے ادا کرتے ہیں. اور یہ وہ سورت ہے کہ جس جیسی کوئی سورت پچھلی کسی کتاب میں نازل نہیں ہوئی. یہ ایک خاص عنایت ہے اور رحمت ہے اللہ کی طرف سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ یقیناً ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات عطا کی ہیں، اور وہ آیات یہی قرآن حکیم کی سورت الفاتحہ ہے. اس کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے. الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے. اگر تعریف اللہ کے لیے تو گویا دل کے سارے جذبات اور احساسات اور شکر سب اسی ذات کے لیے. کیوں آخر؟ اس لیے کہ رب العالمین وہ تمام کائنات کا رب ہے، سب کو پالنے والا ہے. رب وہ جو ذرے سے کمال تک پہنچائے. انسان اپنی تخلیق کو دیکھے کہ انسان کیا چیز تھی، ابتدا کتنے حقیر کیڑے سے ہوئی اور کتنا زبردست انسان اللہ نے اس چھوٹی سی چیز سے بنا کر پیدا کیا. بڑے سے بڑے پہاڑ کو بھی دیکھیں تو اس کی سب سے چھوٹی اکائی ایک ذرہ یا ایٹم ہے. کتنی چھوٹی سی چیزوں کو ملا کر کتنی بڑی بڑی چیزیں تخلیق کر ڈالی. سمندر کو دیکھیں تو اس کی اکائی ایک قطرہ بنتی ہے، تو قطرہ قطرہ ملا کر سمندر بنا دیا. تو رب وہ جو ذرے سے کمال تک پہنچائے. اور نہ صرف یہ کہ ہماری نظر آنے والی چیزیں اس دنیا میں بلکہ تمام کائنات کے اندر رب العالمین. اس لیے تعریف اسی کی جب ہر چیز کو وجود اس نے بخشا، جب ہر چیز کو مینٹین وہ کر رہا ہے، ہر ایک کو رزق وہ دے رہا ہے، پھر آخر تعریف اس کی کیوں نہ کی جائے. خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے دل میں اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کے شکر کے جذبات جاگ اٹھیں. الرحمن الرحیم اتنا بڑا ہونے کے باوجود حد درجہ مہربان ہے کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں بھی کرتے، اس کی طرف رجوع نہیں بھی کرتے، پھر بھی وہ ہم پر نہایت رحمت فرماتا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، رحیم اور شفیق ہے.
لہذا تعریف پھر اسی کی ہونی چاہیے. مالک یوم الدین، نہ صرف یہ کہ ہمیں اس نے پیدا کر کے چھوڑ دیا، بلکہ ایک ایسا دن بھی پیدا کیا کہ جس میں ہم سب دوبارہ جی اٹھیں گے، اور اس دن ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا. کیونکہ دنیا میں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ہر انسان جو کچھ کرے اس کیے کا پھل پا سکے. لہٰذا یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے وہ دن بنایا جب سب کو انصاف دیا جا سکے. اس لیے بھی ہم شکر اسی کا ادا کرتے ہیں. جو رب اتنا عظیم ہے، پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. اس لیے کہ عبادت ایک مشکل دعویٰ ہے، ایک مشکل کام ہے، اور اس کے لیے اس کی مدد کا ہونا نہایت ضروری ہے. اور نہ صرف یہ کہ عبادت میں بلکہ زندگی کے ہر کام میں. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے انبیاء علیہم السلام، بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے اللہ کے نیک بندوں نے ہر مشکل میں اسی کو پکارا. ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، کسی اور سے نہیں. اس لیے کہ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اور اس کی مدد کر سکتا ہے تو پھر وہ اللہ کی عبادت میں خالص نہیں رہ سکتا. تو صرف اللہ کی عبادت اسی صورت ہو سکتی ہے جب مدد بھی صرف اسی سے مانگی جائے. اہدنا الصراط المستقیم، مانگنے والی تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو چیز مانگی جانی چاہیے وہ ہدایت ہے. باقی چیزیں تو اللہ نے ہمارے مانگے بغیر ہم کو دے دی. ہمارے یہ ہاتھ پاؤں، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، یہ سب کچھ ہم نے کب مانگا تھا اللہ سے؟ یہ جتنی بھی نعمتیں ہم کو ملی، والدین کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں، دیگر کھانے پینے کی نعمتوں کی شکل میں، یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے طلب کرنے سے پہلے ہی، ہمارے دنیا میں لانے سے پہلے ہی ہمارے لیے سب کچھ فراہم کر دیا. لیکن اس کے بعد سیدھے رستے کی تلاش اس نے انسان پر چھوڑی کہ جس کے اندر طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، جو تلاش کرے گا، جو مانگے گا، جو مجھ سے رجوع کرے گا، میں اسی کو دوں گا. اسی لیے اس نے ہمیں بہت ساری مانگنے والی چیزوں میں سے جو مانگی جا سکتی ہیں، ہدایت مانگنے کا سلیقہ سکھایا. اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے رستے کی رہنمائی عطا کیجیے. پھر ہر انسان چونکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ سیدھے رستے پر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی پہچان بھی کرا دی کہ نہیں، راستہ صرف وہ سیدھا نہیں جسے تم سیدھا سمجھتے ہو، راستہ وہ سیدھا ہے جو مجھ سے تمہیں ملائے، راستہ وہ سیدھا ہے جس پر میرے انعام یافتہ بندے چلے. اس لیے ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو راضی ہو گیا، جن سے تو خوش ہو گیا، جو تیرے مقرب بندے ہیں، جو تیرے قریب آ گئے. ہمیں بھی تو انہی میں شامل کر لے. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن سے تو غضبناک ہوا، جن پر تو ناراض ہوا، اور اس سے مراد یہود ہیں. ولا الضالین، اور نہ بھٹکنے والوں کا راستہ چاہیے. اس لیے کہ کوئی انسان خواہ کتنی بھی جاں فشانی کے ساتھ کسی راستے پہ چلا جا رہا ہو، کتنی بھی محنت کر رہا ہو، کتنا بھی سرمایہ خرچ کر رہا ہو، لیکن اگر وہ راستہ منزل تک نہیں لے کر جاتا تو اس کی تمام انرجی، اس کا مال، اس کی کوشش، سب کچھ ضائع ہو کر رہ جائے گا. اس لیے یہ دعا مانگنا صرف اتنا مانگنا کافی نہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس راستے کے نشان بھی ہم پر واضح ہوں. اور راستہ دیکھنے کے لیے پھر انسانوں کا ذکر کیا گیا کہ راستہ تو اللہ دکھاتا ہے، اور اللہ نے اس کے لیے اپنے بندوں کو مبعوث کیا، انبیاء علیہم السلام کو. پھر انبیاء کے وارث علماء ہوئے. تو راستے پر چلنے کے لیے ان کے ساتھ تعلق قائم کرو اور ان لوگوں کی تلاش میں رہو جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور ان میں سب سے بڑھ کر انبیاء علیہم السلام ہیں. پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جن کے بارے میں قرآن پاک میں 2 بار فرمایا گیا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. لہٰذا ہمیں بھی وہ کام کرنے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور پھر ہمیں اپنے راستے کی پہچان صحابہ کرام کے طریقہ زندگی سے بھی کرنی ہے. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہوں تو اس کے لیے نمبر 1 اس کتاب کو پڑھنا ہوگا، نمبر 2 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو دیکھنا ہوگا، اور نمبر 3 ان کے بعد ان لوگوں کی سیرت کو کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے رہے، ان کے نقش قدم پر چلے، ان کے ساتھ رہے، ان پر اپنا جان اور مال قربان کیا.
اسی صورت میں انسان سیدھے رستے پر قائم رہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سیدھے رستے کی پہچان نہ عقل قرار دی اور نہ ہی ذہانت اور نہ ہی انسان کی اپنی سمجھ بوجھ اور نہ دنیا کے کسی فلسفی اور شاعر اور کسی اور ماہر کو ہدایت کا معیار قرار دیا. فرمایا نہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. جب انسان ولا الضالین تک پہنچتا ہے تو آسمان پر فرشتے آمین کہتے ہیں. تو انسانوں میں سے جو شخص آمین کہتا ہے اس دعا کے بعد اور ان کی آمین فرشتوں کی آمین کے برابر ہو جاتی ہے، اس سے موافقت کرتی ہے، تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. لہذا کبھی بھی آمین کہنے میں غفلت نہیں برتنی چاہیے. سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے اور قرآن پاک کی طویل ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے. سورۃ البقرہ کی فضیلت کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. الف لام میم حروف مقطعات. یہ ایک انوکھا سا انداز لوگوں کی توجہ کو قرآن کی طرف مبذول کرنے کے لیے ایک ایک حرف الگ کر کے الف لام میم، تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں. انہیں اللہ کا ایک پیغام پہنچایا جا رہا ہے، اسے توجہ سے سنیں، اس پر غور کریں. کیا ہے پیغام؟ ذالک الکتاب، یہ کتاب جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، جس کو پڑھنے جا رہے ہو، جس کی آج ابتدا کر رہے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. یہ بالکل سچی کتاب ہے، ایک یقینی بات ہے، کوئی مذاق کی بات نہیں، کسی شاعر کا کلام نہیں، کسی جادوگر کی بات نہیں، کسی کاہن کی بات نہیں، کسی نجومی کی پیشن گوئی نہیں، کسی انسان کی بات نہیں، کسی جن اور فرشتے کی بات نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے جس میں کوئی شک نہیں. اس کتاب کو پڑھو تو پورے یقین کے ساتھ پڑھو، اس کی ایک ایک بات کو سچ سمجھو، اسے سچ سمجھ کر دل میں اتارو اور دل میں لا کر عمل میں اتارو، اس لیے کہ جو چیز دل میں سما جاتی ہے پھر لازمی طور پر وہ عمل کا حصہ بن جاتی ہے. ذالک الکتاب، یہ اللہ کی کتاب، لا ریب فیہ، جس طرح اللہ کی ذات میں اس کے وجود میں کوئی شک نہیں کیونکہ دنیا کی ایک ایک چیز اس کے وجود پر گواہ ہے، اسی طرح اس کلام میں بھی کوئی شک نہیں. دنیا کی واحد کتاب جو اپنا انٹروڈکشن ان الفاظ میں کروا رہی ہے کہ یہ بات اور یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، پورے یقین سے لے لو، بے خوف و خطر ہو کر لے لو، اسے ہر قیمت پر لے لو اور اس کے بارے میں کوئی غفلت نہ برتو. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. کیوں آئی ہے؟ کیا مقصد ہے اس کے آنے کا؟ ھدی للمتقین، متقی لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئی ہے، راہ دکھانے کے لیے آئی ہے. متقی کون؟ وہ جو اپنی ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. جو سیدھے راستے کی تلاش میں ہو، جو تڑپتا ہو، جو مانگتا ہو، اللہ نے اس کی پکار سنی اور اس کے لیے اس کتاب کو کھول دیا. ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، لیکن یہ ہدایت انہی کو دے گی جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی. تقویٰ، بچنے والے جو گناہوں سے بچنا چاہتے ہوں، یہ ان کو ہدایت دے گی. تقویٰ، اللہ کی محبت، اللہ کے احساس اور شعور کا نام، جس میں اللہ کا وجود ہر جگہ انسان کو محسوس ہونے لگے. ایسے معیار پر پہنچنے کے بعد کہ جس شخص کو اللہ کی تلاش ہو جائے، جس کے دل میں اس کی محبت سما جائے، پھر اس کے لیے یہ نسخہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھے. دنیا میں بہت سے لوگ، بہت سے مذاہب کو ماننے والے اللہ کی محبت کے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ اس محبت کے آ جانے کے بعد پھر جانا کس طرف چاہیے. اللہ کی محبت صرف خالی خلی نعرے یا دعوے کا نام نہیں، وہ ایک طریقہ زندگی ہے، اور وہ طریقہ زندگی اس کتاب کے ذریعے معلوم ہوتا ہے. ھدی للمتقین، اللہ سے محبت کرنے والے اس کتاب کے ذریعے اپنا راستہ تلاش کریں، یہ راہ دکھائے گی. لہذا
اگر ہم واقعی سچے دل سے ہدایت چاہتے ہوں، صرف زبان سے دہراتے نہ ہوں، عمل سے ہمارا اس کی طرف رجوع ہو، تو پھر ضروری ہے کہ اس کتاب کو ہم اٹھا لیں، اسے مضبوطی سے تھام لیں، اسے اپنے دل کی بہار بنائیں، اسے اپنے سینے کا نور بنائیں اور اس سے اپنی زندگی میں رہنمائی حاصل کریں۔ کون ہوتے ہیں متقین؟ جن کو یہ کتاب رہنمائی دیتی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب کو مانتے ہیں۔ غیب انسان کی حیثیت بڑی کمزور حیثیت ہے، اس کی نگاہ بڑی محدود ہے، اس کی سماعت بڑی محدود ہے، اس کی آواز بہت محدود ہے، اسے اپنے ان حواس پر بھروسہ کرتے ہوئے حقیقت تک پہنچنے میں مدد نہیں ملتی۔ انسان اگر دیکھنا چاہے، ایک خاص فاصلے کے بعد اس کی نگاہ کام نہیں کرتی، لہٰذا وہ اس کے پیچھے دیکھ نہیں سکتا۔ اس وقت ہم سب اس چیز کا تجربہ کر رہے ہیں کہ اس کمرے سے باہر جو کچھ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اسی طرح اس دنیا سے باہر جو کچھ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ لیکن اس کمرے کے باہر جو کچھ ہے اگر نظر نہیں آتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان چیزوں کا وجود ختم ہو گیا، وہ تمام چیزیں موجود ہیں، ہم کو نظر نہیں آتی۔ لیکن وہ لوگ جو کہیں اور ہیں، جو باہر ہیں اس کے، یا کہیں اونچی جگہ پر ہیں، وہ ہمیں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے آس پاس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہدایت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ غیب کو مانا جائے، ان باتوں کو جو انبیاء علیہ السلام کو دکھائی گئیں لیکن ہمیں نہیں دکھائی گئیں، ان پر اعتماد کرتے ہوئے جو کچھ ان سین ہے، جو پردے کے پیچھے ہے، خواہ وہ اللہ کی ذات ہو، خواہ وہ جنت اور جہنم ہو، خواہ وہ فرشتے ہوں، خواہ وہ وحی کا آنا ہو، ان سب چیزوں کو ماننا ضروری ہوگا، جبھی ہدایت ملے گی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ جو صرف مان کر نہ رہ جائیں بلکہ عمل شروع کر دیں، اور عمل میں سب سے پہلا عمل نماز ہے۔ اگر کوئی شخص 5 وقت اللہ کے بلاوے پر، اللہ کی پکار پہ حاضر نہیں ہوتا تو پھر وہ اپنے دعوے میں، اپنے اظہار محبت میں اللہ کے ساتھ کھوکھلا ہے، وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ محبت تو عمل کا نام ہے، محبت تو کچھ کرنے کا سبق سکھاتی ہے، اور کرنے میں سب سے پہلا عمل کہ اللہ کی جب تعریف کرو تو کچھ ایکشنز بھی کرو۔ نماز دراصل کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا، اس سے دعا، اس سے تعلق، اس کا ذکر۔ تو یہ ذکر ہم یہاں کرسی پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے تھے، لیکن اس نے کیا کہا؟ نہیں، جیسے کہتا ہوں ویسے کر کے دکھاؤ، کھڑے ہو کر کچھ کرو، کچھ جھک کے کرو، کچھ سجدے میں پڑھ کے کرو، کچھ بیٹھ کے کرو، کچھ گردن کو ادھر اور ادھر موڑ کر کرو، ہاتھ باندھ کر کرو، ہاتھ اٹھا کر کرو۔ یہ سب ایکشنز ہیں جو اس بات کا سمبل ہے کہ اے اللہ، تیرا یہ بندہ جہاں تو بلائے گا حاضر ہے، اپنے جسم اور جان کے ساتھ، اپنے بدن کے ساتھ۔ تو ہاتھ اٹھانے کو کہے گا تو ہاتھ اٹھا لے گا، تو جھکنے کو کہے گا تو جھک جائے گا، تو سجدے میں جانے کو کہے گا تو چلا جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو بچا بچا کے نہیں رکھے گا۔ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جو کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں، رزق سے مراد اللہ کی تمام نعمتیں ہیں، اس میں مال بھی ہے، علم بھی ہے، ذہانت بھی ہے، اچھی سوچ بھی ہے۔ جو کچھ اللہ نے دیا اسے صرف اپنے تک نہیں رکھتے، اسے شیئر کرتے ہیں، دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے پاس اللہ کی امانت سمجھتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا مالک وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، مالک اللہ کو سمجھتے ہیں۔ اپنے آپ کو صرف ان کا امانت ہی سمجھ کر ان چیزوں کو صرف اپنے تک نہیں رکھتے، آگے بھی پہنچاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ اقامت صلاۃ عمل سے تعلق رکھتی ہے۔ مما رزقناہم ينفقون انسانی معاملات اور حقوق العباد کی ادائیگی کا نام ہے۔ جو لوگ یہ کام کریں ہدایت انہی کو ملتی ہے۔ اندر کا تزکیہ، جسمانی عمل اور لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات، پورے دین کا خلاصہ ہے یہ 3 چیزیں۔ اور وہ لوگ جو کھلے دل و دماغ کے ہوتے ہیں، اسی لیے جو کتاب تم پہ نازل کی گئی یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین کا لفظ عربی زبان میں اس احساس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انسان کی عقل، ارادے، سوچ کو اس طرح مسخر کر لے کہ اس کے بعد وہ اس پر حاوی اور غالب ہو جائے۔ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کی عقل بھی، ان کا دل بھی، ان کا ارادہ بھی آخرت کے تابع ہے۔ ہر کام جب کرنے لگتے ہیں تو صرف دنیا کا فائدہ نہیں دیکھتے، آخرت کے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اس کتاب سے ہدایت پاتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، جو یہ کام کریں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں۔
جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ وہ ہدایت پر ہے یا نہیں، اسے چاہیے کہ یہاں سے دیکھے کہ یہ صفات اس کے اندر ہیں یا نہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں. فلاح کا لفظ عربی زبان میں جزوی کامیابی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، کلی مکمل کامیابی کے لیے، یعنی دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی. اس کے برعکس جو لوگ یہ راستہ اختیار نہ کریں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے برابر ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ ماننے والے نہیں ہیں. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور وہ سخت سزا کے مستحق ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بات جب آ جائے اور پھر لوگ اس کو ماننے سے انکار کر دیں تو اللہ تعالیٰ دلوں کو سخت کر دیتے ہیں. جب دل سخت ہو جائیں تو پھر ہدایت کی بات سامنے نظر بھی آ رہی ہو تو ماننے کو دل نہیں چاہتا. جب انسان مانتا نہیں تو عمل نہیں بدلتا، اور جب عمل نہیں بدلتا تو منزل صحیح نہیں ملتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کا انجام بھی بڑا عبرتناک ہوگا. ایک تیسرا گروہ جو دونوں طرف اپنے آپ کو رکھتا ہے، بظاہر اسلام کا اظہار کرتا ہے اور دل میں کفر رکھتا ہے، دل میں کچھ اور ہے سامنے کچھ اور ہے، منافقین. یہ مدنی صورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آ کر منافقین سے واسطہ پڑا تھا. منافق اس چوہے کو کہتے ہیں جس کے بل کے دو سوراخ ہوں، ایک طرف سے جاتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. یعنی جب اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے اور ایک سوراخ سے خطرے کو بھانپتا ہے، سانپ یا کوئی ایسی مخلوق کو آتے دیکھتا ہے تو فوراً دوسری طرف سے نکل کر اپنی جان بچا جاتا ہے. تو منافق ایسا انسان جو صرف اپنے مفادات اور صرف اغراض کا بندہ ہے، جو صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے اور فائدہ بھی صرف دنیا کا دیکھتا ہے، آخرت کو بھول کے کام کرتا ہے. تو یہاں فرمایا گیا بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، دل سے نہیں مانتے، بس اوپر اوپر سے اظہار کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ میں مسلمانوں کو اب غنیمت حاصل ہونے لگی تھی. جنگ بدر میں ہی کئی قیدی ہاتھ آ گئے تھے، مال غنیمت ہاتھ آیا. اب منافق جو تھے ان کا دل للچایا کہ ہم کسی طرح مسلمانوں کو بھی خوش کر لیں کہ ان سے بھی فائدے بٹور لیں، اور دوسری طرف کفر کو ہم نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اسی پر تو ہماری زندگی کی من موجی کا انحصار ہے. لہٰذا وہ دل سے کافر تھے، اوپر سے مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے. آج کے دور میں مسلمانوں کے اندر ایسا نفاق تو نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی زندگی کے ویسے دو روپ بن چکے ہیں، نظر کچھ آتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ دین کے معاملے میں بلکہ دنیا کے معاملے میں بھی دو رخی پالیسی، کسی سے ملا تو اس کو کچھ کہا، کسی اور سے ملا تو اس کو کچھ کہا. یہ بدترین مخلوق ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے بدترین انسان وہ ہوگا جو دو چہروں والا ہوگا، کہ ایک طرف آ کے کچھ کہتا ہے، دوسری طرف جا کر کچھ کہتا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا. یہ بیماری دنیا کی محبت کی بیماری تھی. ہر وہ شخص جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے وہ خود بخود منافقت کی طرف چلتا چلا جاتا ہے. وہ محبت جتنی گہری ہوتی ہے منافقت اتنی پکی ہوتی چلی جاتی ہے. پھر فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. جب کبھی ان سے کہا گیا زمین میں فساد نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں. یعنی اصلاح کے نام سے، خیر اور بھلائی کے نام سے بڑے بڑے پروگرام دکھاتے ہیں اور بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، لیکن حقیقت میں اندر خانے فساد پھیلا رہے ہیں، انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں. اور آج کے دور میں ایسی بہت سی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ جس میں بظاہر لوگوں کا موٹو کیا ہے، انسانیت کی خدمت اور ہمدردی، لیکن اندر سے انسانیت ہی کے دشمن ہیں. اور اس میں مغربی اقوام کا کردار جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے.
حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ یعنی سچے اور مخلص اہل ایمان ان کو بے وقوف نظر آتے ہیں۔ آج کے دور میں آپ بھی دیکھ لیجئے اپنے معاشرے کے اندر کہ اگر آپ حقیقی معنوں میں اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں تو لوگ آپ کو بے وقوفی کہیں گے کہ آج کوئی سچ کا زمانہ ہے، آج امانت کا دور ہے، یعنی اچھی ویلیوز جو ہیں وہ ان کے نزدیک ایک بیکار اور ایک حماقت کی بات ہو کر رہ گئی ہے۔ خبردار، حقیقت میں یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ نہیں جانتے۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ خریدنے کا لفظ کیوں آیا؟ اس لیے کہ خریدتا انسان وہ چیز ہے جس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، ضرورت کی چیز خریدتا ہے نا۔ آپ کو بھوک لگی ہے، کھانا خریدتے ہیں، کپڑا چاہتے ہیں، کپڑا خریدتے ہیں۔ خریدتا انسان وہ ہے جس سے کچھ فائدہ ملے۔ دنیا کی گمراہی اور دنیا انہوں نے لینا چاہی یہ سمجھ کر کہ اس سے بڑا فائدہ ہے، اور اس کے بدلے میں آخرت بیچ ڈالی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو تجارت قرار دیتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں، اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا، اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ اس مثال سے مراد کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اسلام کا نور جگمگایا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی مول لی، آپ کی مخالفت کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان سے توفیق ہدایت چھین لی۔ اس لیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے اور جو آپ کا مذاق اڑاتا ہے اور جو آپ کی توہین کرتا ہے وہ کبھی بھی راہ ہدایت پا نہیں سکتا۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ بارش کیا ہے؟ اسلام، اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے، اسلام کے ساتھ آنے والی مشکلات۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، یعنی اسلام کے ساتھ آنے والی مشکلات کو برداشت کرنے کی بجائے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گویا انہوں نے کچھ جانا ہی نہیں، سنا ہی نہیں۔ اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو کچھ دور چل لیتے ہیں، یعنی اسلام میں جب ان کا کوئی فائدے کی بات ہوتی ہے تو اس کو لے لیتے ہیں، اور جہاں اسلام کے لیے کوئی قربانی کا وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، آپ دیکھیں کہ قرآن جو ہے یہ ہم سب کے لیے ہے، اور اس میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ قرآن ایک آئینہ ہے جو ہم کو دکھاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیسے لگ رہے ہیں، ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ منافقین کی جب یہ بات کی گئی کہ وہ جب روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ ہمارا اسلام کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ کیا ہم ہر حال میں، خوشی ہو یا غم، آسانی ہو یا مشکل، کیا ہر حال میں ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، ماننا چاہتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا دین صرف دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی چیز ہے، یا دین صرف اچھے وقت کی دوستی ہے اس کے ساتھ، اور جب کوئی دین پر مشکل آئے یا اس کے لیے کوئی قربانی کرنی پڑے تو ہم منہ موڑ کر چلے جائیں؟ کیا یہی دین کا پیغام ہے؟ نہیں، یہ تو ایک منافقانہ روش ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو پرکھے کہ کہیں وہ اس غلطی کا ارتکاب تو نہیں کر رہا۔ اب یہاں پر 3 گروہوں کا ذکر کر دیا گیا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں، اور 3 طرح کے لوگوں میں پہلے متقی، جن کو اللہ سے محبت ہے، ہدایت ان کو ملے گی۔ دوسرے انکار کرنے والے کہ جو بات سامنے آئے تو نہ مان کر دیں، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ تیسرے منافقین جو ظاہر کچھ ہیں باطن کچھ ہیں، صرف فائدے کے لیے اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، اور جہاں اسلام قربانی مانگتا ہے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ منافقین بھی ایسا گروہ ہے کہ جس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ پوری دنیا کے انسانوں کو
ان 3 کیٹیگریز میں بانٹنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو مخاطب کر رہے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو. گویا قرآن کا پیغام ساری دنیا کے لیے ہے، یہ قرآن سب کے لیے ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، کیا کرو لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. کیوں؟ الذی خلقکم، اس لیے کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے. اور کس کو؟ والذین من قبلکم، ان کو جو تم سے پہلے گزرے. کیوں کرو عبادت؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، دنیا میں برے انجام سے بچ سکو، آخرت کی سزا سے بچ سکو، اور تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. عبادت کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ انسان اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، اور بیچ میں کوئی اور چیز حائل نہ رہے. انسان اللہ کی خاطر اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، سب کچھ قربان کرنا جان لے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے ساتھ ایک سودا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے سودا کر لیتا ہے، اللہ کو اپنا آپ دے دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سودے کی ناقدری نہیں کرتا. آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئی چیز انتہائی محفوظ جگہ پہ رکھ لیتے ہیں تو بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں، بے فکر ہو جاتے ہیں، اب اس کو کوئی نقصان نہیں. تو کیا اپنا آپ، اپنا مال، اپنا وقت اللہ کو دے کر اطمینان نہیں ہو سکتا کہ یہ اب ضائع نہیں ہوگا، اس کو اب کوئی نقصان نہیں ہوگا؟ جب ہم اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنا مال اس کے پاس رکھوا دیتے ہیں، اپنا وقت اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی حفاظت کرنے والا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی بہترین جزا دینے والا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ ہے؟ نہیں. لہذا کوئی بھی چیز، مثلا یہاں آنے کے لیے یہ وقت جو آپ اللہ کو دے رہے ہیں، وہ مال جو یہاں آنے کے لیے خرچ کیا، وہ دماغ جو آپ اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، وہ دل جو اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اگر نیت خالص ہے اور اس کی خوشی کے لیے ہے تو یاد رکھیے وہ اس کی کبھی ناقدری نہیں کرے گا. وہ انتہائی محفوظ حالت میں اس کو آپ کے اجر اور ثواب کے لیے سنبھال کر رکھے گا. ایسی جزا دے گا جیسی جزا دنیا میں کوئی کسی کو دے سکتا نہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ کی عبادت کیوں نہ کرو گے؟ اسی نے تو زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر آسمان سے تمہارے لیے جو بارش اتاری اس کے ذریعے تمہارے لیے زمین سے رزق کے طور پر پھل نکالے. فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. کوئی اور چیز، ند کہتے ہیں اللہ کا شریک، خواہ انسان کا نفس ہو، خواہ لوگ ہو، معاشرہ ہو، ماحول ہو، عقل ہو، علم ہو، خواہ دنیا کی کوئی اور چیز ہو، خواہ وہ پتھر اور لکڑی اور لوہے کے بنے ہوئے بت ہوں. نہیں، جہاں اللہ کی بات، جہاں اللہ کا وقت، جو اللہ کا مال، اس میں کوئی اور شریک نہیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ اللہ ہی زیادہ حقدار ہے ہماری ان تمام چیزوں کا، کیونکہ دی بھی تو اسی نے تھی. اگر ہم اس کو دے رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں کر رہے، اس کی نعمتوں کے شکرانے کے طور پر خود اپنی خوشی سے اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اور پھر قرآن کی طرف توجہ دلائی. یہ کتاب جو پڑھنے کو آ رہے ہو لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں، اور اگر کسی کے دل میں شک ہو تو وہ اس جیسی ایک صورت بنا لائے. اور اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس جس کی چاہو مدد لے لو. اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنے گے، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے. یہاں تمام انسانیت کو عبادت کا پیغام دیا گیا اور پھر اینڈ میں بتا دیا گیا کہ کیا کرو، عبادت کے لیے اس کتاب کو چنو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اور اگر انکار کرتے ہو تو یاد رکھو پھر آگ تمہارا ٹھکانہ ہے جہاں تمہارے جسم جلیں گے. آپ کو معلوم ہے ہماری ساری ہڈیاں کس سے بنی ہیں؟ کیلشیم. اس کے علاوہ جسم میں اور کیا ہے؟ فاسفورس. آپ کو پتا ہے دیا سلائی کے اوپر کیا لگا ہوتا ہے؟ فاسفورس لگی ہے، اور جب وہ جلتی ہے کیسے شعلے نکلتے ہیں، اور کیلشیم بھی جلتی. تو یہ انسانوں کو کہا گیا کہ وہ جلیں گے، ان سے شعلے نکلیں گے. آپ خود سوچیں پھر وہ حال کیا ہوگا جہنم کا.
اور اے پیغمبر جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں تو انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان باغوں کے پھل دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، کیونکہ انسان ان پھلوں کو کھانے کا عادی ہے. آپ دیکھیں کسی نئے ملک میں جاتے ہیں، مثلا میں یہاں آئی تو مجھے کسی نے کہا یہاں شریفہ ہوتا ہے، تو میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ تو میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی. شریفہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے تو کبھی دیکھا نہیں، کھایا نہیں، چکھا نہیں، مجھے نہیں معلوم. تو میں یہ سوچ رہی تھی جب اس کو پڑھ کے کہ کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جنت کے پھل دنیا کے پھلوں سے ملتے ہوں گے، کہ وہاں کے حیران پریشان نہ ہو کہ یہ کھائیں یا نہ کھائیں، یہ کیا چیز ہے اور اس کا کیا ذائقہ ہے. ہر نئی چیز کا ٹیسٹ انسان کے لیے ایک انوکھی چیز ہوتی ہے، لیکن جنت کے پھل وہ مانوس ہوں گے، تمہارے دیکھے بھالے ہوں گے، لیکن مزے میں بہت اعلیٰ درجے کے ہوں گے، کھٹے یا کسیلے نہیں ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثال دے، کیونکہ قرآن سے اور تو کوئی بات ان کو نہ ملی، اس کو جھٹلا نہ سکے، اس جیسی کوئی صورت نہ بنا کے لا سکے، تو اس میں نقص نکالنے شروع کر دی. اس میں ایسی مکھی کی بات کیوں، اس میں فلاں چیز کی، اتنے بڑے رب کی کتاب ہے، اتنی عظیم کتاب ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس میں کیوں کی گئی؟ تو بات یہ ہے کہ یہ کتاب تو اس میں ہمارا ذکر ہے نا، انسانوں کا ذکر ہے، اور انسانوں کی چھوٹی چھوٹی خامیوں اور خرابیوں کو بتانے کے لیے چھوٹی سی مثال انسانی لیول پر دی جائے گی، لیکن ان مثالوں سے انہوں نے الٹا مطلب لیا اور قرآن کے خلاف اس کا استعمال کرنا شروع کیا. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو لوگ حق بات قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے. یعنی حق کی تلاش میں جو لوگ نکلتے ہیں وہ پھر قرآن کی مثالوں کے اوپر اس لحاظ سے غور نہیں کرتے کہ مثال ہے کس چیز کی، وہ دیکھتے ہیں کہ مثال دی کس چیز کے لیے گئی. اور جو ماننے والے نہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار. اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں. فاسق جو اللہ کی حدود کو توڑ نکلیں، سرکش لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں، رشتوں کو، خون کے رشتوں کو، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. کبھی سوچا ہم نے کہ یہ کام کر کے کامیابی نہیں ہو سکتی؟ دنیا بھی جہنم بن جاتی ہے اور آخرت تو ہے ہی پھر بڑی سخت. کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم کچھ نہ تھے، بے جان تھے. اس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہاری جان لے لے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. جب جانا اس کی طرف ہے تو اس سے بھاگ کیسے سکتے ہو؟ ذرا ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، بڑی مشکل ہے اللہ کی باتیں، ہم سے نہیں عمل ہوتی. ٹھیک ہے، نہ کریں عمل، بھاگ جائیں اللہ تعالیٰ سے، بھاگیں بھاگیں بھاگیں. دنیا میں تو جہاں بھاگیں گے اللہ نے زمین ایسی گول بنائی کہ کسی کنارے سے اچھل کے باہر بھی نہیں نکل سکتے. ہر ایج جو ہے وہ آگے ہی آگے چلتا چلا جا رہا ہے. بھاگ سکتے کہاں؟ کوئی دوڑ لگا کے دیکھیں کہ اللہ ہمیں کہیں پکڑ نہ سکے، لیکن کوئی جگہ نہیں. جب ہم سب نے واپس اس کی طرف پلٹنا ہے تو پھر کیا ضروری ہے کہ اسے راضی کر لیا جائے، اسے خوش کر لیا جائے، تاکہ جب ہم اس سے جا ملیں تو وہ ہم سے راضی ہو جائے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اب یہ آپ کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے. انسان کو زمین پہ کیوں بھیجا گیا، اسے کیا کرنا ہے، اس کی تخلیق کس مرحلے میں ہوئی. پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا، خون ریزیاں کرے گا. آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں. فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے عرض کیا نقص پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا. حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں. پھر
پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب اس نے ان کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے چھپی ہوئی ہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھ کو معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا. وہ اپنی بڑائی کے گمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، یہاں سے جو چاہو کھاؤ مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے. آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوار کر چھوڑا جس میں وہ تھے. ہم نے حکم دیا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے. اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کر لی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اسے قبول کرنے سے انکار کر دیں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ قصہ آدم چند حقیقتوں کی طرف توجہ دلاتا ہے. قصہ آپ نے سن لیا. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات سے افضل پیدا کیا اور فرشتوں سے اس کو سجدہ کروایا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کا اصل مقام فرشتوں سے بلند ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب وہ اللہ کی نافرمانی کرے تو ہر مخلوق سے اسفل اسافلین میں جا گرتا ہے. دوسری بات یہ کہ شیطان نے جو جنوں میں سے تھا اور اس دنیا میں انسانوں سے پہلے جنات ہی رہا کرتے تھے، اس نے انسان سے حسد کیا اور انسان کے آگے نہ جھکا. تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کی تمام چیزوں سے مانوس کر دیا، سب چیزوں کے نام سکھا دیے. پہلا علم کون سا دیا؟ دنیا کی چیزوں کا علم. لیکن اس علم کو لے کر آدم علیہ السلام شیطان کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے. لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروانے کے بعد ان کو جنت میں بھیجا تو وہاں جا کر شیطان ان کو ورغلانے لگا اور بالآخر جنت سے نکلوا دیا. جب وہ جنت سے نکلے تو اس کے بعد دنیا میں بھیجا گیا. بھیجنا تو پہلے بھی دنیا میں ہی تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ نکلے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا بتایا، کیا سمجھایا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ دنیا میں جب تم جاؤ گے میری طرف سے تمہارے لیے ہدایت آئے گی، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہے اور نہ غم ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر انسان دنیا میں حقیقی معنوں میں کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دنیا کا علم بھی ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلے دیا. سائنس کا علم جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس بھی کیا ہے، چیزوں کے ناموں اور چیزوں کا علم، اور سائنس کی بہت ساری بے شمار اقسام ہیں. دوسری طرف یہ کہ صرف دنیا کا علم انسان کو کامیاب نہیں کر سکتا. ہر وہ شخص جو دنیا کا علم رکھتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ علم ہدایت سے بھی اپنے آپ کو مانوس کرے. قرآن اور سنت کا علم بھی اتنا ضرور حاصل کر لے کہ جس سے وہ اللہ کی مرضی معلوم کر کے دنیا میں رہے، اللہ سے، اپنی ذات سے اور بندوں کے ساتھ حق کا معاملہ کرے تاکہ جب وہ اس دنیا سے واپس جائے تو نفس مطمئنہ لے کر جائے اور آخرت میں اللہ سے ملاقات کرے تو اللہ اس سے راضی ہو جائے. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو اس آیت میں بتائی گئی. یاد رکھیں صرف دنیا کا علم انسان کو نقصان سے بچا نہیں سکتا، نہ دنیا کے اور نہ آخرت کے. لیکن جو شخص علم ہدایت حاصل کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو ان لوگوں کے لیے دو چیزوں کا وعدہ ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کے لیے خوف اور نہ غم. آج کی دنیا کے یہ دو بڑے ترین مسائل، انسان خوف کا شکار ہے اور انسان خوف سے نجات پاتا ہے تو غم کا شکار ہو جاتا ہے. آخرت میں بھی انسان جب اپنے آئندہ انجام کو دیکھے گا تو خوف اس کو ہوگا، دنیا کے حالات پہ دیکھے گا جو پیچھے چھوڑ آیا تو غمگین ہوگا. اس لیے ہم سب کے لیے خواہ کوئی کسی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو، کچھ بھی ہو،
کوئی ڈگری رکھتا ہو، لیکن ان تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ حقیقی کامیابی کے حصول کے لیے علم ہدایت قرآن سے لازماً رجوع کریں۔ تمام انسانوں کو خطاب کرنے کے بعد پھر بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ بنی کا مطلب ہے بچے، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچے یعنی ان کی نسل، ان کی اولاد۔ یہ حضرت یعقوب کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ ان کی اولاد کو اللہ نے چن لیا اور انہیں چن کر ان کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کا بندوبست کرنا چاہا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ اللہ کسی بندے کو اپنے دین کے کام کے لیے چن لے، اس کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کا سبب پیدا کر دے۔ لیکن اس قوم نے اللہ کی اس نعمت کی قدردانی نہ کی اور پے در پے اللہ کو ناراض کیا، جو مسلسل کئی رکوعوں تک ان کا واقعہ اب چلے گا، جو میں آپ کے سامنے پڑھ دوں گی۔ اس میں ہم سب کے لیے سبق کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے بعد اب امت مسلمہ چنی ہوئی امت ہے۔ ہم لوگوں کو اللہ نے تمام انسانیت کی ہدایت کا سبب بنایا ہے۔ یہ کتاب ہم میں بھیجی، رسول ہم میں بھیجا۔ اب ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ ان نعمتوں کی قدر کریں اور اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیں۔ لیکن اگر ہم نے ان نعمتوں کی قدردانی نہ کی، اللہ کی دی ہوئی اس عزت کا احساس نہ کیا کہ اللہ نے چنا کہ میرے بندو میرا یہ پیغام دوسروں تک پہنچاؤ، اللہ یہ پیغام کسی اور کو بھی دے سکتا تھا، اور اگر وہ بھی ہمارے ساتھ یہی معاملہ کرتا جو ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اس کتاب کو بند کر کے اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے، صرف اس سے دنیا کے چند وقتی فائدے اٹھاتے ہیں اور اس سے آگے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ کتاب کیا کہتی ہے، پوری دنیا کے مسائل کا کیا حل دیتی ہے، تو آپ سوچیں کہ اگر دوسرے لوگ ہمارے ساتھ یہ کرتے تو ہمارا کیا حال ہوتا، ہمیں کس قدر غصہ ہوتا ان پر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہم سب کو احساس کرنا چاہیے کہ امت مسلمہ ہوتے ہوئے اللہ نے یہ جو کتاب ہمیں دی، اب ہمارا ذمہ آ گیا کہ ہم اسے پوری دنیا تک پہنچا کے چھوڑیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر نعمت کی، یعنی تمہیں چن لیا، تمہیں دنیا کی ہدایت پر مامور کیا، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا میں اسے پورا کروں گا کہ تمہیں دنیا میں امامت دوں گا اور مجھی سے تم ڈرو، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یعنی قرآن پاک، اور یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، یعنی تورات اور انجیل، لہٰذا سب سے پہلے تم اسی کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، یعنی میری اس کتاب سے دنیا کے فائدے سمیٹنے کی کوشش نہ کرو جو کہ یہود کے علماء نے کام شروع کر دیا تھا، یا لوگوں کو ایسے فتوے دیتے کہ جس سے ان کی دنیا آسان ہو جائے یا دنیا کے مفادات حاصل کرنے کے لیے۔ آج آپ دیکھیں تو ہم نے اس کتاب کے ساتھ کیا کیا، ہم نے بھی اس کی صورتوں کی ایسی ایسی فضیلتیں گھڑ لی کہ جس کی کوئی اصل بنیاد قرآن اور سنت میں نہیں، اور قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھنے کی بجائے کیا کرنا شروع کر دیا، صرف اس سے دنیا کے چند غم اور دنیا کی چند مشکلات کو حل کرنے کا ایک نسخہ سمجھ لیا۔ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ، یعنی مسلمانوں کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ آؤ، تم بھی شریک ہو جاؤ۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ خود نیکی کو قبول نہیں کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے ہوئے حق کو قبول نہیں کرتے، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تلاوت کے باوجود عمل کچھ اور، بالکل وہی حال جو آج ہمارا ہے، تلاوت خوب کرتے ہیں۔ آج کل بھی آپ دیکھیں رمضان میں ہر روز کتنی مسجدوں میں تراویح ہو رہی، کتنے بے شمار حفاظ کرام موجود ہیں، لیکن اتنا ہی امت مسلمہ عمل سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہی حال جو اہل کتاب کا ہوا، یہود کا ہوا، بنی اسرائیل کا ہوا، وہ آج ہمارا ہو چکا۔ اسی لیے کبھی آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ سب سے پہلے بنی اسرائیل کا اتنا قصہ کیوں آتا ہے؟ اس وجہ سے آتا ہے کہ امت مسلمہ تم ان کی پیروی نہ کرنا، جو انہوں نے کیا وہ تمہارے اندر نہ ہو، لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم بھی وہی کچھ کرنے لگے جو انہوں نے کیا، جن چیزوں سے انہیں روکا گیا وہ ہم نے اپنے گلے سے لگا لی۔ فرمایا
تم دوسروں کو تو نیکی کا کہتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ جس انسان کو یقین ہو اس نے مرنا ہے، اس کے لیے نماز مشکل نہیں۔ نماز اس کے لیے مشکل ہے جو اپنے آپ کو دنیا سے اتنا اٹیچ کر لیا، اتنی محبت میں ڈوب گیا کہ اب اس کے پاس آخرت کے لیے سوچنے کا وقت بھی نہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، یعنی تم سے میں دنیا کی ہدایت کا کام لینا چاہتا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، کیونکہ ان کے ہاں کیا باتیں مشہور ہو گئی تھی کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ پکڑنے لگیں گے تو ہم اپنے بزرگوں کو تھام لیں گے اور وہ ہمیں نجات دلا کے جنت میں لے جائیں گے۔ آج یہی کچھ ہم سمجھ رہے ہیں۔ کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی تھی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہی تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پہ بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے، اس وقت تو تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، شاید کہ اب تم شکر گزار بنو۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ آگے چند آیات تک بنی اسرائیل پر کی جانے والی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ نعمتیں اس لیے یاد کرائی جا رہی ہیں تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی اطاعت کریں۔ یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھی راہ پاؤ، گویا کتاب اور فرقان اللہ کی نعمت ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیے ہوئے پلٹے تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے علانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں، اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست کڑاکے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ان کا ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے آپ اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا ہتتن ہتتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ سے کچھ کر دیا، یعنی اللہ کے رسول کی باتوں کا مذاق اڑایا، ان کلمات کو بدل کے رکھ دیا۔ آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، 12 اس لیے کہ وہ 12 قبیلے تھے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیز لینا چاہتے ہو؟
اچھا کسی شہری آبادی میں جا کر رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری، پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ یہ نتیجہ کیوں بتایا گیا؟ پہلے انعامات بتائے گئے، جب انہوں نے ان انعامات کی قدر نہ کی تو انجام بتا دیا گیا، اور اس سے ہمیں عبرت دلائی گئی کہ اے امت مسلمہ، یہ مت سوچنا کہ تم اللہ کی لاڈلی امت ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، اس لیے جو چاہو کرو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ نہیں، اگر اس لاڈلی امت پر عذاب آیا، اللہ کا غضب ہوا، ان کے شکلیں بدل کے رکھ دی گئی، ان میں بندر اور سور بنا دیے گئے، تو تم کسی بھول میں نہ رہنا، اللہ کی نافرمانی کے بعد اللہ کی ناراضگی کا آنا کچھ بعید نہیں۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یقین جانو کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہوں یا یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا سابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں مختلف گروہ گزرے ہیں، انہی گروہوں میں ایک الذین آمنوا ہم لوگ بھی ہیں۔ تو یہاں بتایا کیا جا رہا ہے کہ صرف کسی گروہ سے تعلق رکھنے سے نجات نہیں ملا کرتی، کہ کوئی شخص صرف اس لیے بخش دیا جائے کہ وہ مسلمانوں میں پیدا ہو گیا ہے، بلکہ اس کے لیے کیا شرط ہے؟ آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ جو اپنی نجات چاہتا ہے وہ اچھا کردار پیدا کرے، ایمان اور عمل کے نمونے دکھائے، محض اس بات پر خوش نہ ہو جائے کہ اس کا تعلق کسی خاص گروہ سے ہے۔ کیونکہ یہود اپنے آپ کو یہود کہہ کے بڑے خوش ہوتے، عیسائی اپنے آپ کو نصارہ کہہ کے بہت خوش ہوتے کہ ہمارے میں اللہ کا اکلوتا بیٹا آ گیا، نعوذ باللہ، اور مسلمان اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہہ کے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ہم سب کا اس پہ بڑا اطمینان ہے کہ ہم آپ کی امت میں سے ہیں، ہم چاہے کتنے بھی گناہ گار ہوں، ہماری نجات تو لازم اور پکی ہے۔ اسی کی تردید یہاں کی جا رہی ہے۔ پھر یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا۔ جب یہ نہیں مانتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو زمین سے اکھیڑا اور ان کے سروں پہ اس طرح جیسے چھت ہوتی ہے قریب لا کے اوپر کیا اور کہا کہ اب مانتے ہو یا نہیں۔ اس وقت کون نہ مانے؟ تو سب نے کہا ہم ضرور مانیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ وہ پہاڑ واپس لے گئے، اور اگر وہ کہتے کہ ہم نہیں مانتے تو پہاڑ ان کو پیس کے رکھ دیتا۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام اور ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پہ چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہے جنہوں سبت کا قانون توڑا۔ سبت کا قانون کیا تھا کہ انہیں ہفتے کا دن، جسے ہمارے ہاں جمعے کا دن ہے، ہفتے کے دن مکمل آرام کا کہا گیا۔ سب کا عربی میں مطلب ہوتا ہے قطع کرنا، یعنی سب کچھ چھوڑ دو، ہر کام سے منقطع ہو کر صرف اللہ کی عبادت کرو، اور دنیا کا کوئی کام وہ نہ کر سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہ ایک خاص قوم کا واقعہ ہے، یعنی بنی اسرائیل کے خاص گروپ کا، جو ایک ساحلی علاقے میں، جیسے کراچی میں لوگ رہتے ہیں، ایسے علاقے میں رہتے تھے جن کا پیشہ مچھلیاں پکڑنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا، لیکن یہ کیا کرتے تھے کہ جمعے کی شام کو جال لگا دیتے، ہفتے کے دن گھروں میں رہتے، اتوار کی صبح صبح جا کے نکال لیتے، اور اس طرح ڈھیروں ڈھیر مچھلیاں پکڑ کے لے آتے اور بڑے خوش ہوتے کہ ہم نے اللہ کو نعوذ باللہ دھوکہ دے دیا، کہ ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے تو مچھلیاں نہیں پکڑی، اور دوسری طرف اگلے دن پکڑ کے بھی لے آئے۔ یعنی ہفتے کو جال ڈالنا ہی منع تھا، لیکن انہوں نے جال ڈال کے مچھلیاں پکڑی اور دراصل خود جال میں آ گئے۔ تو بات یہ ہے کہ جو انسان ہیلوں، بہانوں، حجتوں سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے وہ دراصل خود نقصان میں رہتا ہے۔ پھر ان پہ عذاب کیا آیا؟ اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، ان کی شکلیں بندر کی شکل بنا دی، اس کے باوجود ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، دیکھ کے روتے تھے،
اور پھر تیسرے دن یہ سب مار دیے گئے. پھر تم اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو جانتے ہو جنہوں نے سب کا قانون توڑا. ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ، اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے. اس طرح ہم نے ان کے انجام کو ان کے زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا. پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ گائے کیوں ذبح کروائی جا رہی تھی؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل مصری قوم کے ساتھ جیسے ہم لوگ ہندو قوم کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک رہے، تو ہندو قوم جیسے گائے کی پوجا پاٹ کرتی ہے، اس کا احترام کرتی، تو مصریوں کے اندر بھی گائے کا بڑا احترام تھا. بنی اسرائیل ان کے ساتھ رہتے رہتے اگرچہ مسلمان قوم تھے لیکن گائے پرستی کا شکار ہو گئے. گائے کے احترام ان کے دل میں بیٹھ گیا، گائے کی عقیدت آ گئی ان کے دلوں میں. اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا کہ اس عقیدت کو ختم کیا جائے. حکم ہوا کیسے ختم کرو، اس کے گلے پہ چھری پھیرو. یہ سب سے بڑی آزمائش ہے نا کہ انسان جس سے عقیدت رکھتا ہو اس کے گلے پہ چھری پھیر دے. اس لیے کہ جب بھی کوئی چیز اللہ کے شریک ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ انسان کو آزما لیتا ہے، اچھا میری خاطر اسے چھوڑ سکتے ہو یا نہیں. تو ان کو کہا گیا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. اب چونکہ کرنا نہیں چاہتے تھے، بھلا وہ کون کرے. کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو، ہم گائے ذبح کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں. بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ درمیانی عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. اب گائے ذبح کرنے سے رنگ کا کیا تعلق، جو ذبح ہو گئی وہ کسی بھی رنگ کی ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے. خود زیادہ سوال کیے تو اپنے لیے کام زیادہ مشکل بنایا. تو یاد رکھیں جب ہم دین میں بہت حجت بازی بہت سوال کرتے ہیں تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے، دین مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب اللہ کا کوئی حکم سامنے آتا ہے اور اس کو مان لیتے ہیں تو انسان جیسے بھی اس کو مان لیتا ہے، اگر اس میں کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو سوال کر کر کے انسان اپنے لیے دین کو اور مشکل کرتا ہے اور جب مانتا نہیں تو اور اللہ کا غضب بھڑکتا ہے. زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کے بتاؤ کیسی گائے چاہیے. ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو گیا، ابھی ہم پہ کلیئر نہیں ہوا، واضح نہیں ہوا. اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے. موسیٰ نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے. اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، یعنی بظاہر کوئی شکل نظر نہ آتی تھی. اور ہوا یہ اتفاق کہ جس گائے کے ذبح کرنے کو وہ اپنی آفت اور مصیبت سمجھتے تھے، جیسے آپ دیکھیں ہمارے ہاں بھی لوگ غلط قسم کی منتیں مان لیتے ہیں، تو جب ان کو منع کیا جائے کہ یہ شرک ہے یا نہ مانو نہ پوری کرو تو وہ کہتے ہیں کہیں کوئی آفت نہ آ جائے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، اللہ کی ناراضگی میں آفت ہے، اللہ کو راضی کرنے میں نہیں. اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ ثابت کیا کہ جو تم سمجھتے تھے وہ نہیں، کچھ اور ہوا. اسی دوران ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا لے کے قاتل کے جسم پہ مارو، وہ زندہ اٹھے گا اور بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا. اس سے دیکھو کہ گائے کو ذبح کرنے سے اللہ نے تمہاری ایک بڑی مشکل حل کر دی، نہ کہ اس کے ذبح کرنے سے تمہارے لیے کوئی آفت آئی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر اللہ کی راہ میں اپنی پیاری سے پیاری ترین چیز بھی قربان کر دے تو کبھی نہ سوچے کہ نقصان ہو گیا میرا. نہیں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اپنی کوئی بھی چیز اللہ سے بچا کر نہ رکھیں، اس کے حوالے جب کر دیں گے تو وہ ایسی قدردانی کرے گا جیسی کوئی دوسرا کر سکتا ہی نہیں. لہذا جب انہوں نے گائے ذبح کر دی، اپنی محبت پہ چھری پھیر دی، تو پھر کیا اللہ نے دیا. اور تمہیں وہ واقعہ یاد ہے جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پہ قتل کا الزام تھوپنے لگے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ اسے کھول کر رکھ دے گا. اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ. دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ. یہ ہے نشانیاں کہ اللہ کا حکم ماننے سے کیا فائدہ ہے.
مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پھر بھی نہ مان کے دیے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ اس سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں اور دنیا سیراب ہوتی ہے اس سے، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر پڑتا ہے، اتنی عاجزی ہے پتھروں کے اندر۔ اور انسان، جب انسان پتھر دل ہوتا ہے تو پھر اس سے کوئی خیر نہیں پھوٹتی، اور جو انسان اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے دین سے جتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کا دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے، اتنی ہی ہدایت اس کے اندر جانی مشکل ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہ جو دل کی سختی ہے اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ کیسے پتا چلے دل سخت ہے کہ نرم؟ اس کا ایک ٹیسٹ دیا گیا ہم کو کہ جب اللہ کا ذکر ہو، جب اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے تو اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھو، دل لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، دل پہ اثر ہو رہا ہے یا بوریت ہو رہی ہے، دل وہاں بیٹھنے کو کر رہا ہے یا بھاگ جانے کو کر رہا ہے۔ اگر ذکر کی مجلسوں میں اللہ کی کتاب پڑھتے سنتے وقت دل نہ لگے تو یاد رکھو سینے میں دل نہیں پتھر ہے، پھر اللہ سے دل مانگو۔ اور دل کی سختی اور دل کا پتھر ہونا انسان کی بدقسمتی کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر بہت زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے بغیر بہت باتیں دلوں کو سخت کر دیتی ہیں، اور اللہ سے سب سے زیادہ دور انسان وہ ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں انسان کی بدبختی ہیں: آنکھ کا جمود یعنی آنسو نہ آئیں، کسا القلب دل کی سختی، طول العمل لمبی لمبی امیدیں باندھنا، لمبے لمبے منصوبے بنانا، والحرص علی الدنیا اور دنیا کی حرص رکھنا، لالچ رکھنا۔ اب اگلی آیات کا پس منظر یہ کہ مسلمان جب مدینہ آئے تو بڑے خوش ہوئے کہ ہاں بھئی یہاں تو بہت دیندار لوگ رہتے ہیں، مکہ میں تو کافر رہتے تھے، مشرک رہتے تھے، مدینہ میں تو اہل کتاب رہتے ہیں، جو ہمارے اپنے دوست ہوں گے وہ سب سے بڑھ کر ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ یہ نہیں پتا تھا کہ وہ حسد میں مبتلا ہو کر سب سے بڑے دشمن بن جائیں گے۔ لہٰذا مسلمانوں کو یہ توقعات تھی کہ وہ مدینہ والے اہل کتاب بنی اسرائیل یہود یہ کیا کریں گے؟ ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ ان سے مت توقع رکھو۔ کیوں؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے مسلمانوں اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا کہ اللہ کا کلام سنا، پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی، یعنی انہوں نے اللہ کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کی بجائے اللہ کا کلام بدل دیا۔ آج بھی ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہ بات بدل دو، کوئی اور مسئلہ بتاؤ، یہ نہ بتاؤ، یہ نہیں سننا چاہتے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اکیلے کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی، یعنی پچھلی کتابوں میں آئی، کیونکہ پچھلی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر تھا، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ اور کیا یہ جانتے نہیں کہ یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے۔ امی کون تھے؟ امی کا لفظ ام سے ہے، ام ماں کو کہتے ہیں، جس کا سارا علم بس ماں سے ہی ملا اور کہیں سے کچھ تعلیم نہ پائی ہو۔ ان پڑھ لوگ مراد تھے، یعنی دنیا کی بظاہر فارمل ایجوکیشن سے ناواقف۔ تو بنی اسرائیل کے 2 طبقے تھے، ایک علماء کا اور دوسرا عوام کا۔ علم صرف علماء کے پاس تھا، چند لوگ ان کی مذہبی کتابوں کے اجارہ دار تھے، عوام کو کچھ خبر نہیں تھی۔ کیا آج ہمارے معاشرے میں یہی نظر نہیں آتا؟ کتاب ایک طرف چھپی ہوئی ہے، بند ہے، اور لوگوں کو زبانی کلامی باتیں بتائی جا رہی ہیں، اسی لیے رنگ رنگ کے فرقے اور گروہ بندیاں اور لڑائیاں اور جھگڑے، اور امت کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا ہے۔ اور اس کا حل خود قرآن میں آگے آئے گا کہ حل کیا ہے اس سارے اختلاف کا، لوگ کیسے جمع ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں پر بنی اسرائیل کے علماء پہ تنقید کے بعد ان کے عوام پہ تنقید کہ ان کے امی لوگ، ان پڑھ، ان لیٹرڈ وہ لوگ ہیں جو لا یعلمون الکتاب، جو کتاب نہیں جانتے۔ اللہ کے نزدیک ان پڑھ کون ہے؟
لا یعلمون الکتاب، جو کتاب نہ جانتا ہو. ہمارے ہاں ان پڑھ کون ہے؟ جس کے پاس کسی اسکول یا کالج کی ڈگری نہ ہو. یہ جو ہم نے اسٹینڈرڈ بنا رکھے ہیں، میٹرک ہو، ایف اے ہو، بی اے ہو، ایم اے ہو، اس کو ہم کہتے ہیں جی پڑھا لکھا ہے، خواہ وہ قرآن کا ایک لفظ نہ جانتا ہو. ایسا ہی ہے نا معیار. اللہ کے ہاں یہ کرائیٹیریا فرق ہے. وہاں جاہل کون ہے؟ لا یعلمون الکتاب، جو کتاب نہیں جانتے، جن کو نہیں پتا کتاب کیا کہتی ہے. اور پھر ان کا دین کیا ہے؟ الا امانی، خواہشات، آرزویں، تمنائیں. وہ تمناؤں پہ جیتے ہیں. کیا تمنائیں؟ کہ ہم چوزن پیپل ہیں، دنیا کا سب سے بڑا عمدہ گروہ ہے اور ہمیں تو جنت میں جانا ہی جانا ہے. آج کیا ہمارے عوام کی حالت یہی نہیں کہ کچھ نہ کر کے انتہائی مطمئن بیٹھے ہیں، پوری تسلی اور یقین میں ہیں کہ جنت کے وارث تو ہم ہی ہیں، جنت ہمارے لیے، جنت کے دروازے کھلے ہیں. بنی اسرائیل میں یہی کچھ ہوا. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کمنٹ فرما رہے ہیں کہ یہ صرف گمان سے کام لے رہے، اپنے خیال میں، اپنی سوچوں میں سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. حقیقت یہ نہیں ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، یعنی تورات اور انجیل میں تبدیلی کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر لوگوں کو آ کے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا. آج ہمارے ہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ بہت سی چیزیں خود ساختہ من گھڑت باتیں دین میں داخل کر لی اور پھر کہا یہ دین کا حصہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، حالانکہ وہ اللہ کا حکم نہیں ہوتی. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان دین بنانے لگ جائیں، انسان دین کے انٹرپریٹر ہو جائیں، تو نتیجہ اور نقصان کیا ہوگا؟ دین مشکل ہو جائے گا، ان نیچرل ہو جائے گا، اس پہ ایسی ریسٹرکشنز ہو جائیں گی کہ جو ہر شخص برداشت نہیں کر سکے گا. اور اس طرح لوگوں کے اندر ری ایکشن ہو کے لوگ دین سے دور دور چلے جائیں گے. اور یہ ہوا ہمارے معاشرے کے اندر. آپ دیکھیں گے کہ قرآن پڑھیں گے آپ کا دل کھلتا چلا جائے گا، آپ کے دل میں ایک روشنی محسوس ہوگی، آپ کے اندر ایک خوشی آنا شروع ہو جائے گی. لیکن اگر اس کو رکھ کر صرف فتوے دیے جانے لگے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، تو دل تنگ ہونے لگتا ہے. پھر جائیں کدھر، کریں کیا؟ یہی تو لوگوں کی پریشانی ہے کہ ہر چیز ہی تو اسلام میں منع ہے، پھر ہم کدھر کو جائیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کتاب نہیں جانتے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ منع ہے تو کیوں منع ہے. تو کتاب پڑھنے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ دین میں اگر کوئی چیز کرنا ہے تو کیوں، نہیں کرنا تو کیوں. اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ جیسے لوگ آگے بڑھیں گے، اس کتاب کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اپنا بہترین ٹیلنٹ اس میں استعمال کریں گے اور اس کو عوام کے لیے اویلیبل کریں گے. پھر اندھیرے دور ہوں گے، پھر جہالت کا خاتمہ ہوگا. تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں. اصل کتاب چھپا کے من گھڑت باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں. ذرا معاف کیجیے گا، تھوڑا سا اشارہ کروں گی. ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھیں مرنے پہ جو رسمیں ہیں، نام لے کے بتاؤں گی. مثلا جمعرات ہے، قرآن پاک پورا آپ پڑھیں گے، کہیں جمعرات کی کوئی فضیلت نہیں آئے گی. پوری سنت پڑھ لیجئے، تمام تر احادیث کا مجموعہ کھنگال لیجئے، کہیں جمعرات کے دن کی کوئی ایسی فضیلت کہ اس میں مرنے والے کے لیے ایسا اور ایسا کرو ہے ہی نہیں. لیکن ہمارے ہاں کیا بتایا گیا؟ اس دن پھل بھی کاٹو، حلوے بھی پکاؤ، اس دن یہ کھانے بھی پکاؤ اور مل جل کر سب کھاؤ، اور مسجد بھی بھیجو اور ادھر بھی بھیجو اور ادھر بھی. سب کھانے پینے کے چکر بن کے رہ گیا دین. یہ میری بات شاید بہت بری بھی لگے کچھ لوگوں کو، لیکن میں یہ چند باتیں کروں گی جو دین کا حصہ نہیں ہیں لیکن دین کے نام پہ مشہور ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے. پھر 40 دن گزر جائے تو کچھ اور کھانوں کا انتظام کرو، بڑی بڑی دیگیں پکاؤ، عمر بھر کی پونجی مرنے والے کے پیچھے گواؤ، نہ اس کو فائدہ نہ کسی اور کو فائدہ. صرف ایک دعوت کا منظر ہے، کارڈ چھپ رہے ہیں، لوگ جمع ہو رہے ہیں، کہیں پر بھی اس کا کوئی ذکر نہیں، کہیں نہ قرآن میں نہ سنت میں. من گھڑت رسم کس نے بتائی، کہاں سے آئی؟ کسی سے جا کے پوچھیں کہ اس کی دلیل دیں. آپ کو کوئی عالم آپ کو دلیل نہیں دے گا اس کی، اس لیے کہ قرآن اور سنت میں ہے ہی نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ دیندار طبقہ ہی اس کو پروموٹ کر رہا ہے، دین والے ہی اس کو بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ کرو. پھر اس کے 3 دن کے بعد یہ کرو، 7 دن کے بعد یہ کرو، سال ہو گیا اب برسی مناؤ. گویا مرنے والوں سے فرصت ہی نہیں، زندوں کا خیال ہی نہیں اور مرنے والوں سے فرصت نہیں. صرف مردوں کے پجاری لوگ کہ جو چلے گئے انہی کے نام پہ بس خرچ کر کے خود کھا پی رہے ہیں.
ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ اور ادھر عوام جاہل ہے، لوگ بیمار پڑے ہیں، لوگوں کے پاس کتابیں نہیں، فیسیں نہیں، اسکولوں کی عمارتیں نہیں، 70% قوم جو ہے اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اور ہمارا سارا سرمایہ من گھڑت رسموں پہ ضائع ہو رہا ہے. ہم کدھر کو جا رہے ہیں؟ لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں. کوئی میرے جیسا دیوانہ اگر یہ بات کرے تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ وہابی ہے. معلوم نہیں یہ کہاں سے لفظ ایجاد ہو گیا کہ جو بھی قرآن کی بات کرے وہ وہابی ہو گیا، تاکہ یہ گالی دے کر اس کو چپ کرا دیا جائے کہ ہمیں کھانے دو، ہمیں عیش کرنے دو، مت یہ ہماری دینیں بند کرواؤ. تو ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ کی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. من گھڑت باتیں جن کا کوئی ثبوت نہیں. آپ میں سے جو شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ دین کا حصہ ہے، اسے چاہیے کہ اسے معلوم ہے کہاں اللہ نے فرمایا ہے، کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اگر نہیں فرمایا تو اللہ کے ہاں تو کچھ قبول نہیں. آپ جو چاہیں کرتے چلے جائیں رسم و رواج کے نام پر، اللہ کے ہاں اجر نہیں، کیونکہ اس کے ہاں اجر صرف اس بات کا ہے جو اس نے خود بھیجی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل کے علماء ایسی باتیں کیوں بتاتے ہیں لوگوں کو، تاکہ لوگوں سے تھوڑے سے فائدے حاصل کر لیں، تھوڑا کھانے پینے کا کام چلتا رہے، حالانکہ یہ دین کا حصہ نہیں. یہاں بھی فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے. وہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم تو جہنم میں نہیں جانے کے، جنت میں جائیں گے اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، الا یہ کہ چند روز کی سزا ملے تو ملے. ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے، یعنی اللہ کے نام سے منسوب کر کے خود ساختہ باتیں لوگوں کو بتا رہے ہو. آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے، اور دوزخی میں وہ ہمیشہ رہے گا. اور جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، وہی جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے. یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، کسی اور کی بات نہ ماننا، بس وہ بات ماننا جو اللہ نے فرمائی ہے اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. اگر کسی اور کی بھی ماننی ہے تو ان کی روشنی میں دیکھنا کہ ان کے خلاف تو نہیں جا رہی، کیونکہ وہ پرائرٹی نمبر 1 ہے. یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پکا وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے کام تو یہ ہیں جو ہم کرتے نہیں. صرف جمراتیں کر کے سمجھتے کہ ہم نے بہت نیکی کے کام کر لیے، جبکہ کرنے کے کام یہ ہیں. ہم میں سے ہر ایک دیکھے کہ یہ کام کر رہا ہے یا نہیں. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک، لوگوں سے بھلی بات کرنا. یعنی باقی رسمیں کر کے ہم لوگوں سے لڑنے جھگڑنے کو آ جاتے ہیں، اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ کوئی دلیل سننا ہی نہیں چاہتے. نماز قائم کرنا وہ تو مشکل کام ہے، مسجدیں خالی پڑی ہیں. زکوٰۃ دینا کیوں ہم اپنے پہ کیوں نہ خرچ کر لیں، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو. پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا. تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانماں کر دیتے ہو، ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا. تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور دوسرے کو نہیں مانتے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں ہم قرآن کی صرف وہ بات لیتے ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق ہو اور وہ سب رکھ دیتے ہیں جو ہماری مرضی کے خلاف جاتی ہو. یہ پورا انشاءاللہ جب آپ سنتے جائیں گے تو ہر آیت پر اپنا جائزہ لیتے جائیں کہ کہیں میں اس کے خلاف تو نہیں جا رہی، کیونکہ قرآن ایک آئینہ ہے، ایک کرائیٹیریا جو ہمیں دکھائے گا ہم کہاں کہاں سے درست ہیں اور کہاں کہاں سے غلط. اور جو شخص اس میں کامیاب ہو گیا کہ اپنی غلطیوں کی جگہ اچھائیاں لے آئے، وہی دراصل کامیاب ہے.
کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں جو تم لوگ کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی کمی ہوگی اور نہ کوئی ان کی مدد کو پہنچ سکے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، کون سی؟ تورات۔ اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی انبیاء آئے۔ آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ کون تھے وہ؟ جبریل امین۔ پھر تمہارا یہ کیا رنگ ڈھنگ ہے؟ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ یعنی حق بات کہنے والوں کو انہوں نے کیا کیا؟ چپ کرا دیا، چپ نہ ہوئے تو مار ڈالا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں، ہمارے دل کسی کی بات نہیں سنتے، ہم کسی کی نہیں سنیں گے۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اللہ نے ان کو ہدایت سے محروم کر دیا ہے، اس لیے دل میں کوئی بات جاتی ہی نہیں۔ کیونکہ جو شخص ہدایت کے لیے، اللہ کی بات کے لیے دل نہیں کھولتا، سارے تعصبات کو ہٹا کر حق کو قبول نہیں کرتا، اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کہیں جا رہا ہو اور اس کو کہا جائے یہ لو جہاں جا رہے اس کا ایڈریس، اور وہ کہ میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا، رکھو اس کو ایک طرف، وہ کیسے منزل پہ پہنچے گا؟ ہمارا یہی حال ہے، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس کی کتاب رکھ دو ایک طرف، ہم وہ کریں گے جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ کیسے وہاں پہنچیں گے؟ اللہ سے جڑ کیسے سکتے ہیں جب تک اس کا کلام بیچ میں نہ ہو؟ اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، یعنی یہ قرآن، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ یعنی بنی اسرائیل اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ باوجود اس کے کہ یہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ یعنی قرآن کی عظمت دیکھیے کہ پچھلی کتابوں کو مانتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تورات اور انجیل سچی کتابیں، فرمایا یہ تو تمہاری کتابوں کو مانتی ہے یہ کتاب، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہاری کتابوں اور تمہارے رسولوں کو مانتے ہیں، تو تمہیں ماننے والوں کا ہی تم انکار کر رہے ہو۔ کتنی عجیب بات ہے، یعنی انکار تو تم اس وقت کرتے جب یہ تمہارا انکار کرتے، جب یہ تمہیں مان رہے ہیں تو تم ان کو کیوں نہیں مانتے؟ باوجود اس کے کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو، قرآن میں آتا ہے، تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کی لعنت ان منکرین پر۔ کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ بنی اسرائیل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں نہ مانی تھی؟ کہ حسد کا شکار ہو گئے تھے کہ ان کی قوم میں سے رسول کیوں آیا، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا ہے، دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ اگر بات سچ اور درست کہہ رہا ہے تو مان لو، تعصب نہ برتو۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک تو لسانی اور نسلی تعصب ہے، دوسرا دینی تعصب ہے۔ اچھا، فلاں شخص کی جماعت کون سی ہے، وہ سنی ہے کہ شیعہ ہے، وہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ کس اسکول آف تھاٹ پہ بلیو کرتا ہے، یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، پہلے یہ پرکھتے پھر اس کی بات سنتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ اگر ایک شخص تمہارے سامنے قرآن پڑھ کر سنا رہا ہے اور وہ بات کر رہا ہے جو تمہاری عقل میں جا رہی ہے تو اسے دل میں جانے دو، ضد نہ کرو یہ سوچ کے کہ پہلے پتا چلے ہے کون، اس سے کیا کہ یہ کون، یہ تو مٹی کا پتلا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اصل دیکھو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ سچ ہے تو اسے بھول جاؤ اور اس کو اپنا لو۔ جو شخص اس کو نہیں لے سکتا، اس کی وجہ سے وہ خود اپنا نقصان کرتا ہے۔ جن لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قرآن کو نہیں لیا، بنی اسرائیل، ان کے سارے عمل ضائع ہو گئے، ان کا ایمان بھی ضائع، عبادات بھی ضائع، بڑے نام بھی ضائع، کیونکہ انہوں نے ضد کا مظاہرہ کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو نہیں مانا۔ آج کے مسلمان اگر اس تعصب کا مظاہرہ کریں گے
تو حق ان کے دلوں میں نہیں اتر سکتا. حق کو بطور حق کے لو. جو شخص یہ دیکھے کہ حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، حق مکہ کے رہنے والے ایک شخص دے رہے ہیں، اس لیے ہم نہیں مانیں گے، اسے بنی اسرائیل میں سے آنا چاہیے، تو ایسے لوگ کبھی بھی حق قبول نہیں کر سکتے. اور حق قبول نہ کیا تو اپنا ہی نقصان کیا. اور ہمیں بھی ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے جو اچھی بات جہاں ہو اسے آگے بڑھ کر لے لیں، یہ نہ دیکھے کون کہہ رہا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں بنی اسرائیل کی نسل میں اتری ہے. اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی. اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ یعنی اگر تم کہتے ہو کہ ہماری نسل کا رسول آتا تو ہم مانتے، تو اپنی نسل کے رسولوں کو قتل کیوں کیا تم نے؟ اصل بات یہ ہے کہ تمہیں حق سے ضد ہے. جو شخص حق نہ ماننا چاہتا ہو پھر وہ بہانے کرتا ہے. تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ ان کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا. ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو. تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے پکڑتے. ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہوں سننے تو چلے جائیں گے، ماننا نہیں، کرنا کچھ نہیں. کیونکہ بعض اوقات انسان کہتے ہیں اچھا چلو سن کے تو دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات آپ خود نہیں کہتے تو دوسرے لوگ دیکھو دیکھو قرآن سننے جا رہی ہو، بہت ایکسٹریمسٹ نہ ہو جانا. اپنا آپ اللہ کے حوالے کریں گے، کیا وہ ضائع کر دے گا؟ جب اپنے بدن پہ اللہ کا حکم مان لیں گے تو کیا وہ ہمیں اس کی جزا نہ دے گا؟ کیا وہ قدردانی نہ کرے گا؟ اتنے بڑے رب کو خوش کرنے کی جزا کیا اس سے چھوٹی ہے جو دنیا میں ہمیں لوگوں کو خوش کر کے مل جاتی ہے؟ کہ ہم لوگوں کی خوشی کے کام کرتے رہتے ہیں کہ ان کے فائدوں سے ہم محروم نہ ہوں. ان کے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا مگر ہم مانیں گے نہیں. اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا، یعنی گائے کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. یعنی جو دل میں ان کی پکی رسمیں اور وہ پکی باتیں تھی ان کو نہیں نکالنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے قرآن سن لیں گے مگر ہم اپنے طریقوں کو تھوڑی چھوڑیں گے، ہمارے آباء و اجداد کوئی پاگل لوگ تھے. کہو اگر تم مومن ہو، کہو اگر تم مومن ہو تو یہ تو عجیب ایمان ہے جو تمہیں ایسی حرکتوں کا حکم دیتا ہے. یہ کیسا ایمان ہے کہ جو تمہیں ماننے بھی نہیں دیتا، پھر اس کو ایمان کیوں کہتے ہو؟ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے باقی سب لوگ جہنم میں جائیں گے بس ہم جنت میں جائیں گے. فرمایا کہ پھر تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے، مر کیوں نہیں جاتے اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو. جیسے ہم میں سے ہر شخص سمجھتا ہے کہ جنت اس کے لیے کھلی، ہم میں سے ہر شخص یقین کے ساتھ ہے، اسی لیے ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. اگر ہم کو یقین آ جائے کہ ہمارے گناہ کا نتیجہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، گناہ دراصل کیا ہے؟ آگ ہے بھڑکتی ہوئی. اگر ہم کو یقین آ جائے تو پھر ہم کبھی بھی وہ آگ اپنے ہاتھوں سے نہ بھڑکائیں. لیکن ہم چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم سیدھے جنت میں جائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایک ٹیسٹ دیتے ہیں. اچھا واقعی جنت میں جاؤ گے، چلو مرنے کی تمنا کرو. ہم میں سے کتنے مرنا چاہتے ہیں؟ ہم میں سے کتنوں کو یقین ہے کہ مرتے ہی ہم جنت میں پہنچیں گے؟ اور واقعی اگر جنت میں پہنچیں گے تو یہ گھٹیا دنیا ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتی؟ کیوں بیٹھے ہم یہاں؟ کیوں نہیں تمنا کرتے اس کی؟ اگر واقعی ہمیں جنت میں جانا ہے تو آپ کو پتا ہے جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ہر چیز سے زیادہ بہتر ہے. تو اگر ہم نے جنت میں جانا ہے تو یہ گھٹیا دنیا میں کیا لینے کو بیٹھے ہیں؟ کیوں نہیں جانے کی تمنا کرتے؟ اللہ تعالیٰ یہی ٹیسٹ ان کو دے رہے ہیں. یقین جانو یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں. اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے. تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، انہیں تو سب سے زیادہ لمبی عمر کی ہرس ہے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، کبھی دنیا سے نہ جائے. اتنی محبت ہے دنیا سے، مصیبت کے مارے بھی جینا چاہتے ہیں.
حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بڑے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک ایک چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو نہیں بچا سکتی. یہ ہم سب بھی سوچیں، جتنا بھی جی لیں گے اللہ کی نافرمانی میں، پکڑ سے بچ تو نہیں سکتے. اگر ہم اب ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، اللہ کا نام آتا ہے ہم بھاگ نکلتے ہیں، نہ یہ بات کان میں پڑے، عمل کرنا پڑ جائے گا، چلو بھاگو یہاں سے، چلے بھاگ نکلے. فرمایا کتنا بھاگو گے، کتنا بھاگو گے، آخر تو پکڑے جاؤ گے. اللہ کے فرشتے پکڑ لیں گے، اس کے سپاہی ہر جگہ موجود ہیں، صرف اشارے کے منتظر ہیں. آن کی آن میں ایک آنکھ جھپکتے میں جا پکڑتے ہیں جس کو اللہ کہے کہ پکڑ لو اس کو. فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں کدھر جاؤ گے، 1000 برس بھی جیو گے تو آخر پکڑے جاؤ گے. اس لیے فائدہ اسی میں ہے کہ اس کی طرف لوٹ آؤ. لمبی عمر انہیں عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی جیسے کچھ یہ اعمال کر رہے ہیں. اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے. قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك باذن اللہ، ان سے کہو جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا. یہود نے ایک اور بہانہ ڈھونڈا، کہنے لگے کہ یہ قرآن چونکہ جبریل لے کر آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہم نہیں مانیں گے. کیوں؟ جبریل سے ہماری دشمنی، اس لیے کہ اس نے ہمارے پہلے لوگوں کو بڑی بڑی سزائیں دی تھی، وہ ہماری بستیوں کو اٹھا کے پلٹایا تھا اور ہمارے لوگوں کے ساتھ اس نے اچھا سلوک نہیں کیا. نہ بھائی، ہمیں یہ قرآن نہیں منظور، یہ جبریل لے کر آیا ہے. بہانہ دیکھیں آپ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو جو جبریل سے دشمنی رکھتا ہے اسے جان لینا چاہیے کہ جبریل نے اللہ کے حکم سے یہ قرآن تمہارے دل پہ نازل کی. جبریل کا اپنا کلام تھوڑی ہے، وہ تو اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کر رہے ہیں. جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے. اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. اللہ کے فرشتوں سے دشمنی رکھنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے. ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں. کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا؟ بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے نہیں مانتے جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی. تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پسے پش ڈالا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ ہو، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہ کیا. اب یہاں ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے، بنی اسرائیل کی ایک اور قباحت کی طرف اشارہ ہے جس میں آج امت مسلمہ بھی بری طرح انوالو ہو چکی، اور وہ ہے جادو. آپ کو پتا ہے کہ جادو کفر ہے، جادو کبیرہ گناہوں میں سے ہے. جادو کرنے والا انسانیت کا بھی مجرم ہے، دین کا بھی مجرم ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کثرت سے لوگ ان اعمال کے اندر مبتلا ہیں. تو اس میں بنی اسرائیل کا نمونہ دکھا کے ہم کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ کہیں تم تو یہ کام نہیں کر رہے. فرمایا اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا. یہ کفر کس کو کہا جا رہا ہے؟ جادو کو. کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے. وہ پیچھے پڑ گئے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی. چونکہ یہ قوم اس میں بہت انٹرسٹڈ تھی، اللہ نے ان کو اور آزمائش میں مبتلا کر دیا. 2 فرشتے بھیجے جو بازار میں بیٹھ گئے، بہترین جادو جانتے تھے، اور لوگ ان کے پاس دھڑا دھڑا آنے لگے کہ ہمیں بھی سکھاؤ. وہ کہتے تھے دیکھو ہم آزمائش ہیں، کفر نہ کرو، ہم سے مت جادو سیکھو. لیکن ان کی کیوریوسٹی اور ان کا کریزینس کہیں ختم نہیں ہوتا، کریز ہو گیا ان کو اس کا، اور وہ ہر قیمت پہ بس جادو سیکھ لینا چاہتے تھے. آج آپ دیکھیں کہ ہمارا بچہ ہاروسکوپ کا شوقین ہے، ہم نجومیوں کے پاس جانے، ہم غیب کی خبریں معلوم کرنے کے کس قدر شوقین ہیں کہ شاید ہی کوئی شخص بچا ہو، شاید ہی کوئی. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہاتھ دیکھنے دکھانے سے 40 دن کی نمازیں جو ہے ضائع ہوتی ہیں. ہم کو پتا ہے کہ غیب کی خبر اللہ کے سوا کسی، ہم کیوں فیوچر معلوم کرنے جاتے ہیں لوگوں سے.
پھر ہم کو پتا ہے کہ کسی پہ جادو کرنا انتہائی برا ہے، پھر اس کے باوجود ساس بہو کے خلاف، بہو ساس کے خلاف، بہن بھائی کے خلاف، جس سے ذرا سی جس کی نعمت پہ حسد ہوا فوراً پہنچ گئے کسی کے پاس، ایسی چیز دو کہ فلاں ملیا میٹ ہو جائے. ہاں؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا یہ دینداری ہے؟ کیا یہ ایمان ہے؟ کیا امت مسلمہ کا شعار ہے کہ جس بات سے اللہ نے منع کیا وہی ہم کام شروع کر دیں؟ اور ان چیزوں کے اندر انوالو ہو کے حق نگاہوں سے بہت دور چلا گیا. اللہ کی کتاب پڑھنے سمجھنے کا وقت ہی نہ رہا. وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی. حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پہ کہتے دیکھو ہم آزمائش ہیں، تم کفر میں مبتلا نہ ہو. پھر بھی وہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دے. ظاہر ہے کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے جو ان کے لیے فائدہ مند نہ تھی بلکہ نقصان دہ تھی، کیونکہ جادو کرنے والا خود اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لیتا ہے. انہیں خوب معلوم تھا جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یہ آیت سب اچھی طرح اپنی مارک کر لیں اور ہر اس شخص کو جو جادو کے کسی اس میں انوالو ہے اس کو ایک دفعہ ضرور پڑھوا دیں کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. انہیں پتا چل چکا تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا، پیسے دے کے جادو کیا کرایا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ کی جنت میں کوئی حصہ نہیں. اتنا بڑا جرم ہے یہ. کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا کہ جہنم خرید لی. کاش انہیں معلوم ہوتا، لیکن بات یہ ہے کہ اکثریت کو معلوم ہی نہیں. ہمارے ہاں اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. کاش انہیں خبر ہوتی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، راعنا نہ کہو، انظرنا کہو اور توجہ سے بات کو سنو. یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں. یہ کیا قصہ ہے؟ یہ قصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب صحابہ کرام بیٹھتے تھے تو بعض اوقات کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو آپ ان سے دوبارہ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت کیجیے. اچھا، یہود بھی اور منافقین بھی مجلسوں میں آتے، انہوں نے مسلمانوں کی دیکھا دیکھی کیا کہنا شروع کر دیا؟ زبان کو موڑ کے رائنا، زبان کو پیچھے زور دے کے رائنا کہنا شروع کر. رائنا کا کیا مطلب ہے؟ نعوذ باللہ، ہمارا گڈریا، ہمارا چرواہا. یعنی اچھے الفاظ کو برے معنی پہنا دیے. یعنی دل میں چونکہ چور تھا، دل میں دشمنی تھی، حسد تھا، تو اس حسد کی بھڑاس اپنی زبانوں سے اس طرح الفاظ کی ہیر پھیر کے ساتھ نکالتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق اڑاتے تھے. اس کے اوپر تبصرہ ہے یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، خواہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرک، ہرگز پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. یعنی یہ حسد کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن کسی کے ایسی باتیں کرنے سے کسی کے مقام اور مرتبے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لے آتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی. کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا تمہاری کوئی خبرگیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ پھر کیا تم اپنے رسولوں سے اس قسم کے سوالات اور مطالبات کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے؟ انہوں نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے؟ اللہ کو سامنے لا کے دکھاؤ پھر مانیں گے. حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے. اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے. مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے.
ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ یہودی نہ ہو اور عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو. یہ ان کی تمنائیں ہیں. یہودی کیا کہتے ہیں؟ صرف ہم جنت میں جائیں گے. عیسائی کیا کہتے ہیں؟ صرف ہم جنت میں جائیں گے. اور ہم مسلمان کیا کہتے ہیں؟ صرف ہم جنت میں جائیں گے. جو ہمارے ساتھ شامل ہے بس وہ جنتی. آج آپ دیکھیں خود مسلمانوں کے اندر کتنے گروہ، کتنے پارٹیز، اور کتنے، ہر ایک کیا کہتا ہے؟ ہم حق پر ہیں، باقی سب گمراہ ہیں، صرف ہم جنتی ہیں، باقی سب جہنمی. کیسے کیسے فتوے سنتے رہتے ہیں آپ. اس کا جواب کیا ہے؟ ان کا کہنا ہے کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ یہودی ہو یا عیسائی نہ ہو. یہ ان کی تمنائیں. ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی. حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے گا اور نیک کام کرے گا اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے. ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا موقع نہیں. یعنی کون دراصل جنت میں جائے گا؟ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جس نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا. جنت میں کون جائے گا؟ جو اللہ کی مرضی کے تابع ہو گیا، اپنی عقل کو بھی کر لیا، خواہشات کو بھی کر لیا، معاشرے کی بھی پرواہ نہ کی، سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا. وہ محسن اور نیکوکار ہوا، احسان کرنے والا ہوا، اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں، وہ جنت میں جائے گا. اب آپ اپنے آپ کو اس پہ رکھ کے دیکھ لیں، کیا واقعی ہم اپنی ہر چیز کے ساتھ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، یا کچھ چیزیں اسلام کے لیے اور باقی دنیا کے لیے؟ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں. جیسے ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ ہیں تو فلاں کا کوئی حال نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں. سب مسلمان کتاب ہی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر ایک اپنے آپ کو زیادہ ہدایت یافتہ اور دوسرے کو گمراہ سمجھتا ہے. اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے پاس بھی ہیں جنہیں کتاب کا علم نہیں. یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کرے گا کہ حق پر واقعی کون تھا. اس لیے ہمیں کہاں سے معلوم کرنا چاہیے حق؟ اس کتاب سے. لیکن کس کے ساتھ؟ تعصب کی اینک اتار کے، صاف نگاہوں کے ساتھ. کالی اینک پہن کے دیکھیں گے ہر چیز کالی نظر آئے گی. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے، مسجد نہ جانے دے، مسجد ویران کرے اور ان کی ویرانی کے در پے ہو. ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان کی عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں. ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم. مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے. اللہ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اللہ پاک ہے ان باتوں سے. اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرما ہیں. وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس حکم یہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. نادان کہتے ہیں اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں بولتا؟ ہم اللہ کی آواز سننا چاہتے ہیں، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ کوئی معجزہ آنا چاہیے. ایسی ہی باتیں ان سے پہلے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے. ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں. یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں. اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. معجزہ مانگتے ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھو، سب معجزے وہاں نظر آئیں گے. جس نے ماننا ہو وہ آپ کی ذات کی حق اور صداقت اور سچائی، امانت اور دیانت کو دیکھ کر آپ پر ایمان لے آئے. ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ. تم سے یہودی اور عیسائی ہرگز راضی نہ ہوں گے. یہ اہل کتاب تم سے کبھی خوش نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پہ نہ چلو. آج بھی آپ دیکھیں جو لوگ اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، جب تک آپ ان کی مرضی کے مطابق کام نہ کریں، ان کے طریقے پہ نہ چلیں، وہ آپ کو گمراہی کہتے رہیں گے. ہاں آپ کتنی بھی ہدایت پر ہوں، جب تک آپ کسی خاص فرقے کے اندر شامل نہ ہو جائیں وہ کہیں گے آپ تو کچھ ہدایت پر ہیں ہی نہیں. یہی چیز اہل کتاب میں بھی ہو گئی تھی.
ہر ایک اپنے گروہ کی طرف کھینچتا تھا، ہر ایک اپنی پارٹی کی طرف بلاتا، ہماری طرف آ جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ. جیسے ایک کاروبار نہیں ہوتا کہ ہر دکاندار کہتا ہے ادھر آؤ ہم سے چیزیں خریدو. تو بات کیا ہے کہ دین اس چیز کا نام نہیں کہ لوگوں کو اپنی ذات کی طرف بلائیں، یا لوگوں کو اپنی جماعت کی طرف بلائیں، یا لوگوں کو اپنے گروہ کی طرف بلائیں. دین کس چیز کا نام ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیں. یہ سب کچھ تو کیا ہے؟ پلیٹ فارم ہے. کوئی آرگنائزیشن، کوئی جماعت، کوئی چیز وہ اصل مقصود اور منزل نہیں ہے، وہ صرف ایک پلیٹ فارم ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر اللہ سے جڑ جائیں. تو اگر مقصود اللہ کی ذات ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مقصود اللہ کی ذات نہیں، شخصیت پرستی ہے، انسان پرستی ہے، تو پھر اس میں حق کی کوئی بات نہیں. یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پہ نہ چلو. صاف کہہ دو راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے. راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا، اور وہ راستہ کہاں ہے؟ اس کتاب میں ہے. ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، بڑی اہم آیت ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، یعنی سمجھ کے پڑھتے ہیں. پڑھنے کا حق، پڑھنے کا حق کیا کہ جو پڑھا جا رہا ہے وہ سمجھ میں آئے، اور سمجھ میں نہیں آ رہا تو حق تو ادا نہ ہوا، وہ تو محض الفاظ کی ریڈنگ ہو گئی، اور وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے. تو گویا کتاب پر ایمان ہی وہ لاتا ہے جو کتاب کا پڑھنے کا حق ادا کرے. جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی. ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، کسی سے فدیہ قبول نہ کیا جائے گا، کوئی سفارش کسی کی مدد نہ کرے گی، نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی فائدہ پہنچ سکے گا، مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد نہ پہنچ سکے گی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست جنہیں اللہ نے اپنا دوست بنا لیا. لیکن اللہ کی دوستی اتنی آسان نہیں ہوتی، بڑے مرحلے پار کرنے پڑتے ہیں. کب دوست بنایا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزما لیا، ان کی آزمائش کی. کیا آزمائش تھی؟ ساری قوم ان کے خلاف ہو گئی، انہیں آگ میں پھینکا گیا، انہیں ملک سے نکال دیا گیا، انہیں دھمکیاں دی گئیں. پھر آگے جا کر آزمائش آئی کہ بیوی اور بچے کو اس صحرا میں چھوڑ دو مکہ میں. پھر جب بچہ بڑا ہو گیا تو آزمائش آئی کہ بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر دو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم ساری آزمائشوں پہ پورا اترا، سارے امتحان پار کر دیے. اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں تجھے سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. اور آج آپ دیکھیں بنی اسرائیل ہو یا بنی اسماعیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب ان کی اولاد میں سے ہیں، اللہ کے دوست کی. میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. ابراہیم نے عرض کیا، اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے کہ اگر میں پیشوا ہوں تو میری اولاد بھی ہوگی؟ اللہ نے جواب دیا، میرا وعدہ ظالموں سے نہیں، کسی کو اس لیے نہیں بخشا جائے گا کہ وہ اس کی اولاد ہے. اور یہ کہ ہم نے اس گھر کو، کعبے کو، لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا، اور لوگوں کو حکم دیا ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو. آج جو عمرہ کرنے جاتا ہے طواف کے 2 نفل مقام ابراہیم پہ پڑتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کو تاکید کی، میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول کر لے، کوئی احسان نہیں، یا رب یہ قبول کر لے، تیرا گھر بنا رہے ہیں، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے. اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع فرما بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، تیری فرما بردار ہو. ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور اے رب
اب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے کہ جس نے سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کی خاطر؟ کون ہے جو اس کے طریقے پہ چلنا نہ چاہے مگر وہ جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا؟ اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا جب اس کے رب نے اس سے کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب رب نے کہا جھک جا، فرما بردار ہو جا، تابع دار ہو جا، ابراہیم نے کہا میں رب العالمین کا تابع دار ہو گیا، میں نے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ کیا آج بھی ہے کوئی ابراہیم؟ کیا آج بھی ہے جس کے اندر ابراہیم والا ایمان ہو؟ جیسے اقبال بھی کہتے ہیں یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب براہیم پیدا ہوتے ہیں تو دنیا کی حالت بدلتی ہے۔ آج کے دور میں ہم سب کی پرائرٹی دنیا بن کے رہ چکی، ہم کچھ بھی قربان نہیں کرنا چاہتے، پھر بھی چاہتے ہیں کہ جنت مل جائے، لیکن جنت تو ابراہیم کے نقش قدم پہ چل کے ملتی ہے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی دینا پڑے اسے گھاٹے کا نہیں نفع کا سودا شمار کریں۔ اور اسی طریقے پہ چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو بھی کی تھی۔ اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا علیہم السلام اجمعین۔ اس نے کہا تھا میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا، صرف مسلم، کوئی نام نہیں اور۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ کوئی فکر نہیں تھی مال و دولت جاگیروں کی کہ میری بعد فلاں جاگیر کا کیا بنے گا اور فلاں گھر اور فلاں پلازے کا کیا ہوگا، نہیں، عبادت کس کی کرو گے، کس دین پہ رہو گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا، ہم اسی کے مسلم ہیں۔ تلک امۃ قد خلت، یہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، جو تم کماؤ گے تمہارے لیے، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے رہے۔ ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو ہدایت پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ علیہ السلام، بل ملت ابراہیم حنیفا، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا، اسے اللہ کے سوا کوئی اور پیارا نہ تھا، وہ سب کچھ اپنے رب کے حوالے کرنے والا تھا۔ ہدایت کا طریقہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی، اور کیا کہ جب بھی دو چیزوں میں سے ایک چیز چننی پڑے تو سب کچھ چھوڑ دو، اللہ کو لے لو۔ کولو، سب کہو، ہم سے کہا جا رہا ہے کولو، سب کہو، کیا کہو؟ آمنا باللہ، ہم سب اللہ پر ایمان لائے۔ یہ ہدایت کا راستہ بتایا جا رہا ہے۔ وما انزل الینا، جو کچھ ہم پر اتارا گیا، قرآن ہو یا سنت، وما انزل الی ابراہیم، اس کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پہ اتارا گیا، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ تمام انبیاء اپنے رب کی طرف سے دیے گئے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب مسلمان ہیں۔ ہم سب سے کیا کہا گیا؟ کہو نحن لہو مسلمون، کہ ہم سب مسلمان۔ امت میں اتحاد اسی وقت آ سکتا ہے جب ہم اپنے سارے سابقے لاحقے کاٹ دیں اور صرف ایک لفظ اپنے لیے پسند کر لیں کہ ہم صرف مسلمان ہیں۔ ہمارے ہاں کتنے نام دین کے نام پہ پڑ گئے، کتنی پہچان ہو گئی، کون سا سیکٹ، کون سا فرقہ، کون سی جماعت، کون سا گروہ، کون سا گروپ۔ اللہ اکبر، کیا یہ ہے اسلام؟ نہیں، اسلام ہے نحن لہو مسلمون، بس صرف مسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ کرائٹیریا دے رہے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا، اب شرط لگائی جا رہی ہے، اگر لوگ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا تم ایمان لائے ہو، یعنی جیسا صحابہ کرام ایمان لائے کہ صرف مسلم نام ہے، کوئی وہابی نہیں، کوئی شیعہ نہیں، کوئی سنی نہیں، تو کیا فَقَدْ اهْتَدَوْا، وہ ہدایت پا گئے۔
جو صحابہ کرام کی طرح ایمان لائے گا، اپنے آپ کو سارے گروہوں سے نکال کر صرف اللہ سے جوڑ کے اپنے آپ کو مسلمان کہے گا، فقد اہتدوا، وہ ہدایت پا جائے گا، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے، منہ موڑ گئے، تو پھر یاد رکھو وہ ضد میں مبتلا ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پھر لوگوں کی فکر نہ کرو، مت سوچو کہ کوئی تمہیں نقصان دے گا، اطمینان رکھو، ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو کسی گروہ میں سے کرتے ہیں نا، وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، یہ ہمارے گروہ کا شخص ہے، ہم اس کی حمایت کریں گے. جب آپ کہتے ہیں نہیں میں کسی گروہ میں سے نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو سب آپ کو ڈس اون کر دیتے ہیں، نہیں پھر ہمارا تو تم کچھ نہیں لگتے، کوئی تعاون نہیں ہماری طرف سے، جاؤ جدھر جاتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکر نہ کرو، اللہ کافی ہے تمہارے لیے. سب چھوڑتے ہیں، چھوڑنے دو، حق کا راستہ نہیں چھوڑنا، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہے، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں. یعنی اصل اسلام کیا ہے کہ اپنی ساری عبادات صرف اللہ کے لیے. پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب یہودی تھے؟ کیونکہ یہودی کیا کہتے تھے؟ سب پیغمبر یہودی تھے. یا نصرانی تھے کیونکہ عیسائی کہتے تھے وہ ہمارے ہیں؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ یعنی وہ سب صرف مسلمان تھے، ان کا کوئی مذہبی نام نہیں تھا. اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، یعنی جس کو پتا ہو کہ حق کیا ہے اور وہ بتائے نہ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہاری حرکات سے اللہ غافل نہیں ہے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے. تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. ہم سے کیا سوال کیا جائے گا کہ ہم کیا کرتے رہے. آج ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم کی جگہ بھی آپ کہیں میں کیا کر رہی ہوں، میں کیا کر رہی ہوں. کیونکہ مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا میں نے کیا کیا، ہم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا ہم نے کیا کیا. لہٰذا پچھلے لوگوں پہ جھگڑنے کی بجائے فلاں حق پہ تھا یا فلاں نہیں تھا، ان بحثوں میں نہ پڑو، یہ دیکھو تم خود کیا کر رہے ہو. اللہ تعالی ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.